صحیح. اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں فواد صاحب کا، وہ جو ڈاکٹر طاہر القادری نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے بات کی تھی کہ سب پتا ہے کہ کون کس طرح منی لانڈرنگ کر رہا ہے، وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. لوگوں کو پتا نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتا کرپشن کس طرح ہوتی ہے، کرپشن کا پیسہ باہر کس طرح جاتا ہے، کس طرح بلیک منی وائٹ منی کی جاتی ہے. اس قوم کو میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اس قوم کو ابھی تک خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بڑے بڑے اس نام نہاد لیڈر، بڑے بڑے کرپٹ حکمران، شاید میڈیا والے بھائی بھی دنگ رہ جائیں سن کر، وہ اربوں روپے کی کرپشن کر کے، اربوں روپے کی انہوں نے کیریئرز رکھے ہوئے ہیں. کیا بولیے؟ کئی 100 کیریئرز ہیں، افراد ہیں، انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور ارب روپے ان میں سے 5-5 10-10 کیریئرز میں بریف کیسوں میں بانٹ کر، بریف کیسز میں فلائٹس ارینج کرتے ہیں. فلائٹس ایک وقت میں اپنا خاص عملہ بٹھاتے ہیں، جہاز کی خاص فلائٹ کے لیے عملہ بٹھاتے ہیں جو سکریننگ کرتا ہے. وہ ان کے نیٹ ورک کا حصہ ہوتا ہے، کرپشن کے نیٹ ورک کا. اس وقت بریف کیس میں بھرے ہوئے کروڑوں اربوں روپے ایک ایک آدمی لے کے ان کے بندے کے سامنے گزرتا ہے. انہوں نے بھی بتایا کہ کس طرح ہوتا ہے، کس طرح شفٹیں لگتی ہیں اور سب بالکل اس طرح. لیکن یہ سپٹمبر میں 2014 میں یہ باتیں کر رہے تھے، اور ان کی ان باتوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں. لانچز بھی ان کے بعد آنا سامنے آئیں، ایان علی بھی ان کے بعد سامنے آئی. تو یہ بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں طاہر القادری صاحب، انہوں نے طریقہ بھی ٹھیک بتا دیا ہے. واقعی میں یہ طریقہ ہو رہا ہے، اور یہ طریقہ 2008 کے بعد کا یہ سارا طریقہ شروع ہوا. پہلے تو یہ سب طریقہ وہ فورن ایکسچینج جو کمپنیز تھیں ان کے تھرو کیا جاتا تھا، اور شاید ڈھکا چھپا رہتا تھا. اب یہ ابھر کے سامنے آ گیا. فواد صاحب کچھ کہہ رہے تھے. جی فواد صاحب. دیکھیں 3 سٹیجز ہیں منی لانڈرنگ کی. سب سے پہلی سٹیج یہ ہے پلیسمنٹ آف منی، یعنی جو کالا دھن پڑا ہوا ہے، کالا پیسہ پڑا ہوا ہے، اس کی پلیسمنٹ کی جائے، وہ پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے. اچھا، دوسرا جو جس کو فرا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں لیئرنگ. یعنی لیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ ملینز آف ڈالرز اگر آئے ہیں، جس طرح سے کہہ رہے تھے طاہر القادری صاحب، اس کو لیئر کیا جائے، یعنی پیسے کو چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس میں بانٹ دیا جائے. اگر آپ کے پاس $1,000,000 ڈالر ہے، اس کو 10-10 20-20 50-50 ہزار ڈالر میں بانٹ دیا جائے، تاکہ کوئی بھی یہ محسوس نہ کرے کہ اتنا بڑا پیسہ اچانک جو ہے وہ کیسے پلیس ہو گیا ہے، کیسے مارکیٹ میں آ گیا ہے. اور پھر جو تیسری سٹیج ہے اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹنگ، یعنی وہ پیسہ جو کالا دھن جس کو آپ نے اکٹھا کیا، اس کو پلیس کیا، اس کو لیئرنگ کی، اس کو انٹیگریٹ کر دیا جائے قانونی بزنس کے ساتھ. یعنی جو چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس جمع ہوئی ان کو قانونی ظاہر کر کے آپ ان کو دوبارہ اکٹھا کر لیں. یہ تینوں پروسیس جو ہے، اس کو پھر منی لانڈرنگ کا جو کالا دھن ہے وہ وائٹ دھن ہو جاتا ہے ان 3 پروسیسز کے بعد. اور پروسیس جو ہے وہ طاہر القادری صاحب نے بتایا ہے وہ ہے ہیومن سمگلنگ کے ذریعے، یعنی لوگوں کو دے دیا جائے، لوگ پیسے لے کے باہر چلے جائیں چھوٹی چھوٹی تعداد میں، اور پھر جا کے وہ باہر آ جائے. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور ہے. پاکستان میں 1993 سے قانون نافذ ہے جس کے تحت فورن انویسٹمنٹ کو تحفظ حاصل ہے. لہٰذا اگر آپ پیسہ باہر لے جائیں اور اس کے بعد باہر سے واپس لے آئیں تو پاکستان میں کوئی نہیں پوچھ سکتا آپ کو کہ وہ پیسہ جو ہے وہ کیسے آیا ہے. ایک طریقہ یہ بھی بہت سیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایمنسٹی سکیمز آتی رہتی ہیں جو ٹیکس کی اوپر پیسے ہیں، لیکن جیسا ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس منی کو ہم ٹیکس اویژن کہہ سکتے ہیں لیکن منی لانڈرنگ نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال کئی ملکوں میں اس کو بھی منی لانڈرنگ کنسیڈر کیا جاتا ہے. جس پیسے کے اوپر ٹیکس نہ ادا کیا گیا ہو وہ پیسہ جو ہے اس کو بھی منی لانڈرنگ میں آتا ہے. لیکن اس کو بھی وہ جو ہے اگر پاکستان میں جو ایمنسٹی سکیمز ہیں ان کے ذریعے بھی جو ہے وہ وائٹ کیا جاتا ہے. لیکن بیسٹ منی لانڈرنگ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ الٹیمیٹلی ملک کے وزیر اعظم بن جائیں یا وزیر خزانہ بن جائیں اور اپنی مرضی سے SROs جاری کریں جس کے تحت آپ کا سارا پیسہ. پچھلے دور حکومت میں بھی ہوتا رہا، کسی صرف ایک کو کہہ دینا تو پھر وہ